ویلکم ٹو آل آف یو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریسرچ کے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہترین تھیسس لکھنے کا فارمیٹ بتاؤں گی، تھیسس کا اوور آل کنٹینٹ بتاؤں گی، اس میں کتنے چیپٹرز ہوتے ہیں اور مین ہیڈنگ کون سی ہوتی ہے اور سب ہیڈنگ کون سی ہوتی ہے، ان کو لکھنا کیسے ہے، لیول آف ہیڈنگس بتاؤں گی۔ فرسٹ آف آل ہم کنٹینٹ آف دا ریسرچ پروپوزل اکارڈنگ ٹو APA 7 دیکھیں گے، جس میں انکلوڈ ہوتا ہے ایکنالجمنٹ ہے، ایبسٹریکٹ ہے، دین انٹروڈکشن ہے۔ جو انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن فرسٹ چیپٹر ہے، مین ہیڈنگ ہے، اور یہ جو سب ہیڈنگز اس کی ہوں گی لٹریچر ویو، ریشنل، آبجیکٹیو، ہائپوتھیسز، آپریشنل ڈیفینیشن آف ویریبلز، کنسیپچل فریم۔ یہ جو ساری سب ہیڈنگز ہیں یہ کس میں انکلوڈ ہوں گی؟ یہ انٹروڈکشن میں، انٹروڈکشن فرسٹ چیپٹر۔ دین اس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ ہے میتھڈ۔ میتھڈ میں جو سب ہیڈنگز انکلوڈ ہوں گی وہ ہوگی انسٹرومنٹس اینڈ پروسیجر۔ دین یہ رزلٹ کا چیپٹر 3 ہے، یہ بھی مین ہیڈنگ ہے۔ دین فورتھ جو چیپٹر ہے نا یہ ہے ڈسکشن کا، ڈسکشن کے اندر آتی ہے کنکلوژن، امپلیکیشنز، لمیٹیشنز، سجیشنز۔ دین آتے ہیں ریفرنس اینڈ اپینڈکس۔ اس کے 4 چیپٹرز ہیں پورے تھیسس میں، ہمارے جو ہوتے ہیں نا 4 چیپٹرز ہوتے ہیں، جس میں انٹروڈکشن، میتھڈ، رزلٹ، ڈسکشن، اور ریفرنس اور اپینڈکس نہیں، یہ بھی لکھنے ہوتے ہیں لاسٹ میں، ایڈ ہوتے ہیں۔ دین ہم دیکھ لیتے ہیں لیول آف ہیڈنگز اس کے تھیسس میں، لیول آف ہیڈنگس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے۔ جو لیول آف ہیڈنگ فرسٹ ہوگی نا وہ کس کی ہوگی؟ جو چیپٹر نمبر ہوتا ہے نا، چیپٹر کا نام لکھا جاتا ہے، چیپٹر 1، چیپٹر 2، چیپٹر 3 جو بھی ہو، وہ کیا ہوگی؟ لیول آف 1 ہوگی، لیول آف ہیڈنگ 1 ہوگی۔ دین جو اکنالجمنٹ ہے اس کی ہیڈنگ بھی کون سی ہوگی؟ لیول آف ہیڈنگ 1 ہوگی۔ ایبسٹریکٹ کی بھی لیول آف ہیڈنگ 1 ہوگی۔ دین آگے انٹروڈکشن جو فرسٹ چیپٹر ہے انٹروڈکشن، اس کی لیول آف ہیڈنگ کون سی ہوگی؟ 1 ہوگی۔ انٹروڈکشن کے اندر جو آگے ویریبلس انکلوڈ ہوتے ہیں، فرسٹ انٹروڈکشن ہم کیسے لکھتے ہیں؟ انٹروڈکشن میں ہمارے 3 ویریبلس ہوتے ہیں نا ریسرچ میں، تو اس میں فرسٹ ویریبل کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہوتا ہے، دین سیکنڈ ویریبل کے بارے میں، پھر تھرڈ ویریبل کے بارے میں ہمیں ایک تھوڑا سا چھوٹا تو نہیں، کچھ پیراگراف لکھنے ہوتے ہیں۔ فرسٹ جو انٹروڈکشن میں فرسٹ ویریبل جو بھی آپ کے ریسرچ میں ہے نا اس میں کون سی ہیڈنگز انکلوڈ ہوں گی؟ موسٹلی جو ہیڈنگز انکلوڈ ہوتی ہیں وہ ہے انٹروڈکشن میں ڈیفینیشن انکلوڈ ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ، ٹائپس، ڈائمینشنز، فیکٹر، تھیوریز، جینڈر ڈفرینسز، یہ ساری ہیڈنگز آپ نے اپنے انٹرو کے ایک ویریبل میں لکھنی ہوتی ہیں۔ دین آپ آ جائیں سیکنڈ ویریبل پہ، اگر جب آپ نے اپنے سیکنڈ ویریبل کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ اس میں بھی آپ نے یہ ساری ڈیفینیشن پہلے لکھنی ہوتی ہے آپ نے، پھر آپ نے اس کا جو آپ کا ویریبل ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لکھنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کی ٹائپس، جتنی بھی اس کی ٹائپس ہیں آپ نے سرچ کر لینی ہے، جو جرنلز ہوتے ہیں، آرٹیکلس پرانے پڑے ہوں گے گوگل پہ، وہاں پہ جا کے آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کا جو ویریبل ہے اس کی کتنی ٹائپس ہیں، وہ ٹائپس لکھنی ہے۔ دین ڈائمینشنز اس کی لکھنی ہے۔ دین فیکٹرز، کون سے فیکٹر افیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے ویریبل کو، وہ لکھنے ہیں۔ تھیوریز مسٹ آپ نے لکھنی ہے، فیکٹرز بھی مسٹ آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ ساری جو ہیڈنگ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے۔ دین آپ نے جینڈر ڈفرینسز، جینڈر ڈفرینس بھی آپ نے مسٹ لکھنا ہے کہ جو آپ کا جو ویریبل ہے جو بھی ہے تو اس میں جینڈر ڈفرینس کا کتنا ہے، مطلب میلز میں وہ زیادہ ہوتے ہیں یا فیمیلز میں زیادہ ہوتے ہیں۔ دین آپ نے جو سیکنڈ ویریبل کے بارے میں لکھنا ہے وہ بھی لیول آف ہیڈنگ 2 میں انکلوڈ ہوتا ہے، اس کی جو سب ہیڈنگز ہوں گی وہ لیول آف ہیڈنگ 3 ہوگی۔ آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ لیول آف ہیڈنگس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تھرڈ ویریبل اس کی بھی ہیڈنگ لیول آف 2 ہوگی، اس کے جو سب ہیڈنگز ہیں وہ لیول آف ہیڈنگ 3 میں آ جائیں گی۔ نیکسٹ انٹروڈکشن کا چیپٹر بھی چاہ رہا ہے، اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے لٹریچر ویو، ریشنل، آبجیکٹیو، ہائپوتھیسز، آپریشنل ڈیفینیشن، کنسیپچل فریم، یہ ساری ان کی کون سی ہیڈنگ ہوگی؟ لیول آف 2۔ دین جو ہمارے پاس چیپٹر 2 ہے میتھڈ کا چیپٹر، اس کی جو میتھڈ کو جو لکھنا ہے نا یہ اس کی کون سی ہیڈنگ ہوگی؟ لیول آف ہیڈنگ 1۔ اس کے آگے جو سب ہیڈنگ ہے انسٹرومنٹ اینڈ پروسیجر، اس کی کون سی ہیڈنگ ہوگی؟ لیول آف ہیڈنگ 2۔ دین جاتا ہے ہمارے پاس چیپٹر 3 رزلٹ کا چیپٹر، جس میں ہم نے ٹیبلز بنانے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہوتا ہے آپ کی تھیسس میں، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کی ہیڈنگ کون سی ہوگی؟ رزلٹ کی لیول آف ہیڈنگ 1۔ دین آتے ہیں ڈسکشن جو ہمارا لاسٹ چیپٹر 4 چیپٹر ہے، اس کی ہیڈنگ بھی 1 ہوگی۔ اس کی جو سب ہیڈنگ ہے کنکلوژن، امپلیکیشن، لمیٹیشن، سجیشن، ان کی ہیڈنگ 2 ہوگی، لیول آف ہیڈنگ 2۔ دین جو ریفرنس اینڈ اپینڈکس جو لاسٹ پہ مینشن ہوتی ہیں، جو لاسٹ پہ لکھی جاتی ہے، ان کی بھی ہیڈنگ 1 ہوگی۔ اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ ان ہیڈنگس کو لکھنا کیسے، ان کا فارمیٹ کیسے ہوتا ہے لیول آف ہیڈنگس کا۔ جو آپ کا پورا تھیسس ہے نا اس کا جو فونٹ کیا ہوگا وہ ہوگا ٹائم نیو رومن ہوگا۔ آپ نے پورا تھیسس آپ کا سبھی ساری اب یہ ساری ان کے اس کے فونٹ ٹائمز نیو رومن ہوگا اور اس کا فونٹ سائز 12 ہوگا۔ اب جو لیول آف ہیڈنگ 1 ہے اس کو کیسے لکھنا ہے؟ وہ سینٹر ٹیکسٹ ہوگی، مینس کہ وہ یہاں درمیان میں لکھی جائے گی۔ جو بھی آپ کو لکھنا ہے نا جیسے انٹروڈکشن ہے وہ لیول آف ہیڈنگ 1 میں آتا ہے، اس کو کہاں پہ ہوگی؟ سینٹر ٹیکسٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کیا ہوگی؟ بولڈ کیسے کرتے ہیں؟ یہاں سے بولڈ
ये मेरा जो है बोल्ड, अगर मैं इसको हटा दूँगी तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा, अगर मैं करूँगी तो ये बोल्ड हो जाएगा, जो भी आपका लिखा होगा डाटा जो भी टाइप किया होगा। अपने सेंटर टेक्स्ट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, और टाइटल केस कैपिटलाइजेशन मीन्स के फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। लेवल ऑफ हेडिंग 1 को कैसे लिखते हैं? सेंटर टेक्स्ट, बोल्ड, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन। देखते हैं लेवल ऑफ हेडिंग 1 में क्या क्या आ सकता है। ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन है, लेकिन उससे पहले हमने ये भी मेंशन किया था चैप्टर 1 जो नेम लिखते हैं, ये भी लेवल ऑफ हेडिंग 1 में था, लेकिन इसको लिखना कैसे है? ये सेंटर टेक्स्ट नहीं होगा, ये राइट साइड पे होगा। बाकी वही है, ये बोल्ड भी होगा, ये टाइटल केस कैपिटलाइजेशन भी होगी, मीन्स कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है ये वाला सी फर्स्ट वर्ड है, ये कैपिटल होगा। इंट्रोडक्शन में ये फर्स्ट वर्ड आई है, ये भी कैपिटल होगा। तो ऐसे ये चैप्टर का जो नंबर होगा वो यहाँ पे होगा राइट साइड पे, और उसके अलावा चैप्टर नंबर के अलावा जो बाकी लेवल ऑफ हेडिंग्स होंगी ना उसमें जो इंक्लूड होते हैं, इंट्रोडक्शन इंक्लूड होगा, एक्नॉलेजमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट है, इनको क्या है ये होंगी सेंटर्ड में होंगी, बोल्ड होगी, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन। इसके अलावा लेवल ऑफ हेडिंग 1 में आते हैं ये मेथड का नेम, जो चैप्टर का नेम है ये। इसके अलावा रेफरेंस है, डिस्कशन है, रिजल्ट है, ये सारे लेवल ऑफ हेडिंग 1 में। देन सेकंड पे है लेवल ऑफ हेडिंग हमारे पास 2। लेवल ऑफ हेडिंग 2 को कैसे लिखते हैं? ये फ्लैश लेफ्ट मीन्स कि ये लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होगी, इसकी हेडिंग बोल्ड होगी, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन वही होगी। और ये देखते हैं लेवल ऑफ हेडिंग 2 में क्या क्या। लेवल ऑफ हेडिंग 2 में हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन के अंदर जो इंक्लूड होता है ना फर्स्ट वेरिएबल का नेम जो आपने लिखना है वो क्या होगा? 2 होगा, लेवल ऑफ हेडिंग 2 में आएगा। वो कहाँ पे? यहाँ लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा, उससे बोल्ड होगा और फर्स्ट टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होगी। देन ऐसे ही जो आपका सेकंड वेरिएबल होगा वो भी ऐसे हेडिंग 2 में इंक्लूड होगा, थर्ड वेरिएबल भी हेडिंग 2 में इंक्लूड होगा। फिर जो ये लिटरेचर व्यू, रैशनल, ऑब्जेक्टिव, ये सारे जो हैं ये भी हेडिंग 2 में इंक्लूड होंगे, ये भी सारे लेफ़्ट साइड पे होंगे। और ये कंक्लूजन, यहाँ पे कंक्लूजन, इम्प्लीकेशन, लिमिटेशन, सजेशन, ये भी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होंगे। इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर भी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होंगे। देन हम देखते हैं लेवल ऑफ हेडिंग 3। लेवल ऑफ हेडिंग 3 जो है इस ये क्या होगी? फ्लैश लेफ्ट होगी, ये भी लेफ़्ट साइड से इसको स्टार्ट करना है लिखना। बोल्ड होगी, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होगी, और इटैलिक। एक चीज़ जो मतलब जिसमें इजाफा हुआ है ये क्या होगी? इटैलिक होगी, इसको इटैलिक करना है। इटैलिक कैसे करना है? यहाँ ये देखिए बोल्ड के साथ ही इटैलिक, जब कोई भी हमने वर्ड ले लिया, जैसे ये इस इटैलिक वर्ड को ले लेंगे, देखें हम इटैलिक ये प्रेस करेंगे, ये देखो ये चेंजिंग आ गई ना, ये ऐसे इटैलिक हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो आपने जो लेवल ऑफ हेडिंग 3 में जो जो इंक्लूड होंगी ना हेडिंग, उनको इटैलिक करना है। लेवल ऑफ हेडिंग 3 में देखते हैं ये जो फर्स्ट वेरिएबल्स के जो सब हेडिंग्स हैं, डेफिनेशन वगैरह आपने लिखनी है वो सारी आएंगी। तो वो 3 में होगी, ये कैसी होगी? इनको इटैलिक में करना है। हेडिंग का नेम मीन्स कि अगर आप टाइप्स लिख रहे हैं तो टाइप्स का नेम जो होगा ना, टाइप लिखा हुआ ये जो लफ्ज़ है इसको क्या करना है? आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, और ये लेफ़्ट साइड पे होगी। ओके, देन हम देखते हैं लेवल ऑफ हेडिंग 4। लेवल ऑफ हेडिंग 4 को कैसे लिखते हैं? ये फ्लैश लेफ़्ट होती है, ये भी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, बोल्ड होगी, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होगी, और इसके एक चीज़ ये भी है कि इसके जो जब ये एंड होगी ना, ये जो हेडिंग होगी इसके एंड पे आपने पीरियड यूज़ करना है, मीन के फुल स्टॉप लगाना है। तो साथ में इसको लिखने जब लिखना है तो इसके साथ 1 टैब स्पेस भी देनी है। मैं आपको एज अ सैम्पल एक मैं आपको दिखा देती हूँ, एक रिसर्च। देखिए इसको कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट मैं बता देती हूँ। ये देखिए चैप्टर 1 लेवल ऑफ हेडिंग 1 में इंक्लूड होता है। ये कहाँ पे है? ये राइट साइड पे है, बोल्ड है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन। देन इंट्रोडक्शन लेवल ऑफ हेडिंग 1 में इंक्लूड होता है, इसको कैसे लिखना है? ये सेंटर में होगा, बोल्ड होगा, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होगी। ये लेवल ऑफ हेडिंग 1 है, और ये क्या है? लेवल ऑफ हेडिंग 2, जो क्या कहाँ पे होगी? लेफ़्ट साइड पे होगी, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन होगी एंड बोल्ड होगी। जब आपने अपने फर्स्ट वेरिएबल का नेम लिखना है, देन आपने क्या करनी है? 1 टैब स्पेसिंग देनी है। 1 टैब स्पेसिंग कीबोर्ड पे लिखा होगा जहाँ पे टैब, वहाँ से प्रेस करें तो ये 1 टैब स्पेसिंग हो जाएगी। आपने सारे पैराग्राफ जो होंगे ना उनको 1 टैब स्पेसिंग देनी है उनकी। ध्यान देखें ये जैसे डायमेंशन नीचे लिखा हुआ है, ये कौन सी हेडिंग है हम देख लेते हैं। डायमेंशन कहाँ पे इंक्लूड है? डायमेंशन ये लेवल ऑफ हेडिंग 3 में इंक्लूड होती है। तो लेवल ऑफ हेडिंग 3 को कैसे लिखते हैं? बोल्ड होगी, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन और इटैलिक में होगी।
اس سے جو نیکسٹ ڈائمینشن کے آگے سے 2 ٹائپس اگر ہوں تو ان کو کیسے لکھتے ہیں. یہ والی جو سب ڈائمینشن کی اگر سب ہیڈنگ ہو تو وہ انکلوڈ ہوگی لیول آف ہیڈنگ 4 میں. لیول آف ہیڈنگ 4 کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو بھی بولڈ ہو گئی, ٹائٹل کیس کیپٹلائزیشن ہوگی, اور ایک چیز کا اضافہ کیا تھا یہاں پہ پیریڈ مینس کے فل اسٹاپ کو یوز کرنا ہے. یہاں پہ اینڈ پہ آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہے, اور جو باقی جو پیراگراف ہیں آپ نے اسی کے ساتھ ہی اسٹارٹ کر دینا ہے. صرف یہاں پہ آپ نے 1 ٹیپ اسپیسنگ دینی ہے. باقی جو نیچے والے پیراگراف ہیں ان پہ 1 ٹیپ اسپیسنگ سب پہ دینی ہے. فیکٹرز یہ بھی دیکھیں ایسے لکھا ہوا, یہ آگے یہ جو ہے یہ تھرڈ ویریبل ہے. تھرڈ ویریبل کا جو نیم ہے یہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی لیول آف ہیڈنگ 1 میں انکلوڈ ہے یا 2 میں انکلوڈ ہے؟ سوری ابھی دیکھ لیتے ہیں. تھرڈ ویریبل کا نیم جو ہے یہ لیول آف ہیڈنگ 2 میں انکلوڈ ہے. تو یہ بھی بولڈ ہے, ٹائٹل کیس کیپٹلائزیشن ہے, اور لیفٹ سائڈ میں آتا ہے. اس کے آگے سے جو ٹائپس وغیرہ اگر لکھی ہوں گی فیکٹرز, تو یہ کس میں آتا ہے؟ لیول آف ہیڈنگ 3 میں آ رہا ہے, اور یہ اٹیلک میں. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کو کیسے رائٹ آؤٹ کرنا ہے. سارے اس کا فارمیٹ میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ کیا ہوگا, کیسے فارمیٹ رائٹ آؤٹ کرنا ہے. آگے اور دیکھ لیتے ہیں ریشنیل. یہ دیکھیں ریشنیل بھی ایسے ہی ہے, بولڈ ہے, ٹائٹل کیس کیپٹلائزیشن, اور لیفٹ سائڈ میں لیول آف ہیڈنگ 2 میں آتا ہے. آبجیکٹیو, آپریشنل ڈیفینیشنز ہے, کنسیپچل فریم ورک ہے. نیکسٹ چیپٹر ہمارے پاس جو اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ چیپٹر 2 ہے. اس چیپٹر کو ایسے یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ ہونا ہے. میتھڈ کا جو نیم ہے یہ کیا ہے؟ سینٹرڈ ہوگا. دین ریسرچ ڈیزائن یہ کیا ہوگا؟ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. سیمپل بھی لیفٹ سائڈ پہ, یہ سارے جو ہیں یہ لیفٹ سائڈ. دین نیکسٹ چیپٹر جب اسٹارٹ ہو رہا ہے چیپٹر 3 ریزلٹ, اس میں بھی یہ ریزلٹ سینٹرڈ ہوگا. اس کے نیچے جو ٹیبلز وغیرہ انکلوڈ ہوں گے یہ سارے لیفٹ سائڈ پہ, یہ والے نیم ان کا جو ہوگا نا یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. دین ہم دیکھتے ہیں ڈسکشن کا چیپٹر. ڈسکشن کا چیپٹر بالکل ایسے ہی لکھنا ہے. 1 ٹیپ اسپیسنگ دیکھ کر آپ نے لکھنا ہے. جو بھی پیراگراف آپ کو اسٹارٹ ہونے جا رہا ہو اس کو 1 ٹیپ اسپیس ماسٹ لینی ہے. اور ویڈیو کو لائک کر دیں, اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. یہ ریفرنس کا جو چیپٹر ہے یہ دیکھیں, اس کو چیپٹر نیم نہیں اس کے اوپر مینشن کرنا, یہ صرف یہاں پہ درمیان پہ اپنے ریفرنس ایڈ کر دیں. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آ جائے تو اس چینل کو سبسکرائب